پاکستان میں ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اس کی وجوہات مختلف ہیں. اگر خدا نخواستہ یہ سمٹمز نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو فوری طور پر جو ہے وہ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. بہت سارے پیشنٹ میرے پاس آئے, ان کا انوائرمنٹ چینج کرنے سے ان کی طبیعت بھی بہتر ہوئی. گرین کلر, پنک کلر, وائٹ کلر, آپ کی لائف سے بلیو کلر, یہ کہیں نہیں جانے چاہیے. پاکستان میں تو لوگ ڈپریشن کو کوئی بیماری سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے اور کب مریض کو جو ہے وہ اس کے لیے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں ڈپریشن میں ہوں, اور کب اس کو اس میں ہیلپ لینی چاہیے جو ہے نا وہ کسی ڈاکٹر کی یا سائیکالوجسٹ کی؟ دیکھیں, پاکستان میں ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور اس کی وجوہات مختلف ہیں. مختلف قسم کی جو ہے وہ پرابلمس ہیں جن کا شکار ہو کے انسان جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. اب سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ڈپریشن ہے کیا, اس کے سمٹمز کیا ہیں. اگر خدا نخواستہ یہ سمٹمز نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو فوری طور پر جو ہے وہ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے, ایک اچھے ماہر نفسیات سے جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے. سب سے پہلے یہ سٹریس سے اس کا آغاز ہوتا ہے. ہلکا پھلکا سا سٹریس ہوتا ہے, آپ کو جو ہے وہ وقت نہیں ملتا خود پر توجہ دینے کا, آپ جو ہے وہ گھبراہٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں. پھر تھوڑا سا جو اگر یہ تھوڑا سا بڑھتا ہے, جیسے آپ جو ہے وہ گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں, دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو شیورنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کو جو ہے وہ یہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے, یہ انزائٹی ہے. آپ کی وہ گھبراہٹ, وہ تکلیف جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک کی طرف مجھے لے کے جا رہا ہے کیونکہ میرے دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے, یا میرا جو ہے وہ پسینے آنے بھی کافی لوگوں کو جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کی سچویشن میں جو ہے وہ آپ کا سٹریس انزائٹی میں کنورٹ ہو گیا. اب یہ 2 سٹیپ گزر گئے ہیں اور ابھی تک آپ کو نہیں پتہ چلا کہ آپ ڈپریشن میں ہیں یا ڈپریشن کا آغاز ہو چکا ہے. اچھا, یہ 2 سٹیپ جب آپ کے گزرتے ہیں تو یہ چیز بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ آپ کو ڈپریشن کے اندر داخل کر دیتی ہے. لیکن یہ اتنا سائلنٹلی ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو داخل ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جیسے ہی ڈپریشن میں آپ کنورٹ ہوتے ہیں, یہ ڈپریشن جو ہے وہ آپ کو ایک میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کی طرف جو ہے وہ الارمنگ سچویشن کر دیتا ہے. اب یہ MDD کیا ہے, ہم اس کو اپنی جو ہے وہ لینگویج میں MDD کہتے ہیں, میجر ڈپریسو ڈس آرڈر. جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا, آپ کا باہر جانے کو دل نہیں کر رہا, آپ نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا ہے, یا پھر آپ جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ گئے ہیں, آپ کو اپنے آپ سے اکتاہٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ ڈپریشن کے اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ اب آپ کو سکون چاہیے, جس کی وجہ سے اب وہ سٹریس انزائٹی کا جو ایک دور آپ کے ساتھ گزرا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سٹریس تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انزائٹی تھی. یہ پتہ کیسے چلے؟ جیسے ہی آپ کا دل جو ہے وہ کسی بھی کام میں نہیں لگتا, آپ اکتاہٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو لوگوں کے رویوں سے پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کو اپنی لائف میں کچھ اچھا نہیں لگتا, آپ کو لوگوں کی باتیں جو ہے وہ تکلیف دینا شروع کر دیتی ہیں, کوئی آپ کو سمجھانے کے لیے بھی اگر آپ کی نصیحت بھی کر رہا ہے آپ کو وہ بھی بری لگنا شروع ہو جاتی ہے. اٹس مین کہ آپ کے اندر کوئی پرابلم موجود ہے. فوری طور پر آپ کاؤنسلنگ کی طرف چلے جائیں, CBT کی طرف جائیں. اس میں جو آپ کی کیونکہ ہم اس کو اپنی فارم میں CBT کہتے ہیں, یہ ایک ایسی کاؤنسلنگ ہے کہ جو بھی جس شخص کے ساتھ بھی ہم اس کو جو ہے وہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, سیشن ہوتا ہے, اس میں ہم اس کو جو ہے وہ ایموشنلی اور سوشلی دونوں ہی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اس کا بیہیویئر کیا ہے. ایموشنلی اس کا اپنی ذات کے ساتھ, اور سوشلی اس کا اور لوگوں کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سوشلی اور ایموشنلی دونوں طرح سے ہرٹ فیل کر رہے ہو, اندر تکلیف فیل کر رہے ہو, تو اٹس مین کہ ڈپریشن کا آغاز ہو چکا ہے. یہ الارمنگ سچویشن ہے, ریڈ الرٹ ہے. آپ نے فوری طور پہ اس ڈپریشن کو جو ہے وہ اب علاج کی طرف لے کے جانا ہے, تو کسی اچھے معالج کے پاس. ہمارے یہاں کیا پرابلم ہے پاکستان میں کہ ہم فوری طور پہ جیسے ہی ہم فیل کرتے ہیں نا کہ اسٹریس انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے. خیر, اسٹریس انزائٹی کا تو ہمیں پتہ بہت بعد میں چلتا ہے. ڈپریشن ہے کیونکہ عام فارم جو ہے ڈپریشن ہی یوز ہوتی ہے, تو ڈپریشن ہے تو ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. اب سائیکیٹرسٹ جب ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں تو ظاہر ہے اینٹی ڈپریسنٹ دیتے ہیں, ان کا یہ ہے. لیکن اس سے بھی پہلے ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی لائف میں واپس اس گلو کی ضرورت ہے جو گلو ہم نے اپنی لائف سے جو ہے وہ کہیں سائڈ پہ کر دیا ہے. اس چیز کو سمجھیں کہ اگر زندگی جو ہے وہ پھیکی ہو گئی ہے, رنگ بھی پھیکے لگنا شروع ہو گئے ہیں, رنگوں میں انٹرسٹ نہیں رہا, آپ صرف ایک کلر کے ساتھ جو ہے وہ جی رہے ہیں, تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ ڈپریشن میں ہیں, آپ کو کوئی تکلیف ہے. اکثر اوقات ہمارے پاکستان میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اکنامیکل سچویشن بہت زیادہ جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے, ینگسٹرز میں بڑھ رہا ہے ان کی سٹڈیز کی وجہ سے کہ ان کے پاس انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے, سٹڈیز ان کی جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی ہیں. میرے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ یہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم جس کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اس کا کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے. پرائیویٹلی جو کالجز اور جو یونیورسٹیز کھل گئی ہیں وہ ایسے بند کمروں میں ہیں کہ جہاں پہ شاید وینٹیلیشن بھی نہیں ہے, اور وہاں پر بیٹھ کے پڑھنا اپنے دماغ کو جو ہے وہ معاف کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بہت سارے پیشنٹ میرے پاس آئے, ان کا انوائرمنٹ چینج کرنے سے ان کی طبیعت بھی بہتر ہوئی. اس لیے
چوز کریں اپنے لیے وہ جگہ جو نیچر کے قریب ہو. ایون میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ اپنے جو بیڈ روم ہے, اپنے جو ڈرائنگ روم ہے, اس میں گرین کلر ایڈ کریں. آپ کی لائف سے گرین کلر, آپ کی لائف سے جو ہے وہ پنک کلر, آپ کی لائف سے وائٹ کلر, آپ کی لائف سے بلیو کلر, یہ کہیں نہیں جانے چاہیے. یہ آپ کی زندگی کا حصہ رہنے چاہیے, کیونکہ یہ کلرز ہیں جو آپ کی آنکھوں کو تسکین دیتے ہیں, اور وہاں سے آپ کا جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ایون میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ جو ڈپریشن میں ہے وہ بہت زیادہ پانی بھی پیا کرے, پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں, لیکوڈ انٹیک زیادہ رکھیں, کیونکہ ہمیں ان کو پھر جو ہے وہ وہاں سے ان کو مینیج کر کے دینا ہوتا ہے کہ انہوں نے کھانا کیا ہے, ان کا سارے دن کی روٹین کیا ہوگی. ایون ہر اس ڈاکٹر کی پرفارمنس جو ہے وہ ایک ماہر نفسیات پرفارم کر رہا ہوتا ہے کہ جو انڈیویجول جو ہے وہ ڈاکٹر اس چیز کو ڈیل کرتا ہے. اب اسٹمک کی اکثر لوگوں کو اسٹمک کا پرابلم ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں ڈپریشن ہے, ایسے بھی ہے. اب اکثر لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے اور اسٹمک کا پرابلم, ہاں وہ یہ چیزیں ہوتی ہے. اچھا, اسٹمک ڈسٹرب ہوتا ہے ڈپریشن سے, یہ ایک فیکٹ ہے. obviously IBS جو ہے وہ آپ کی ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ اسٹمک آپ کا ڈسٹرب رہے گا. بالفرض اگر آپ کو فزیکل کچھ ایکٹیویٹیز ایسی نظر آ رہی ہیں کہ کھانے کو دل نہیں کر رہا, بالکل آپ کا معدہ جو ہے اس چیز کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر رہا, آپ کھانا اچھا نہیں کھا رہے ہو, آپ کی صحت گرتی چلی جا رہی ہے, اٹس مین کہ آپ ڈپریشن میں ہیں, آپ کا ڈپریشن جو ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اچھا, ڈپریشن اتنے چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر صاحب ہم نے بنا لیے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, یا میں یہ خرید نہیں سکتی یا خرید نہیں سکتا تو مجھے ڈپریشن ہے, میں آئی فون نہیں لے سکتا تو میرے پاس ڈپریشن ہے. یہ آج کل کے سوشل پرابلم یہ بہت زیادہ ہے. آئی فون پاس نہ ہونا یہ پاکستان میں آج کل بہت بڑا ڈپریشن ہے. ایگزیکٹلی, آپ دیکھیں نا, آپ دوسروں کے فون کی طرف جو ہے وہ سب سے پہلی نظر جاتی ہے. گاڑی دیکھ رہے ہیں آپ کہ میرے پاس چھوٹی ہے, اس کے پاس بڑی ہے, یہ بھی ایک ڈپریشن ہے. یہ کوئی ڈپریشن نہیں ہے, یہ آپ نے مائنڈ سیٹ کر لیا ہے. آپ کسی کو دیکھ کر جو ہے وہ سے انسپائر ہو رہے ہو, آپ کسی کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے, ہمارا اکارڈنگ ٹو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں جو آپ سے نیچے لیول پر ہے, اپنے سے اونچے لیول پہ کبھی نہ دیکھیں. ہمارے والدین نے بھی ہمیں یہی تربیت دی, ہماری جو ہمیں گرو کیا گیا کہ بیٹا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا, جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے. آپ کے پاس جو چیز ہے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ڈیلی اگر ہم صبح اپنی روٹین وائز اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں نا, یہ کوئی مولانا والی بات نہیں ہے, اکارڈنگ ٹو اسلام ہے. اسلام کو ہی فالو کر لینا تو ڈپریشن, آپ جو ہے وہ ڈپریشن میں آئے ہی نہ.